ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان نے ایک انکوائری آرڈر کی تھی. راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ میں 25 ارب روپے اس کی کاسٹ بڑھ گئی تھی. انیشل پروجیکٹ کاسٹ جو آئی تھی سامنے، اور اس کے بعد کافی ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی ہوئی. لیکن جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی جس کا ذکر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ بااثر سیاسی شخصیات بھی اس میں انوالو ہیں جن کا تعلق حکومت سے بھی ہے. تو منسٹر صاحب، یہ آپ کے علم میں آیا کہ کون سی بااثر سیاسی شخصیات ہیں جن کا تعلق حکومت وقت سے بھی ہے، جو کہ اس راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہ رہے تھے؟ اچھا، نہیں، وہ نام میں بھی بہت کیوریس ہوں. میں نے آخری جو ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے، میں نے پوچھا بھی تھا. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کیا اس میں کیا گیا، اور ایک الائنمنٹ جو سیدھی آنی تھی اس کو کس طریقے سے گھما کے لے جایا گیا، اور اس کی وجہ سے 25 ارب روپے کاسٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کی بڑھ گئی. وزیر اعظم مجھے سمجھا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا ہیں کون لوگ انوالو ہیں، تو انہوں نے کہا بس ابھی فائنل آنے والی ہے انویسٹیگیشن رپورٹ. تو یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ابھی بریک کے اندر آئی ہے. اب ہم واپس جائیں گے اسلام آباد تو ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے. ایم شور یہاں تک اگر پہنچ گئے اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ اس میں لوگ شامل ہیں حکومتی بھی، تو پھر ظاہر ہے اس کو منطقی انجام پہ تو لے جانا پڑے گا. تو حکومتی لوگوں کے نام سامنے آئیں گے؟ آنے چاہیے. میں اگر سیاسی طور پہ بڑی عجیب و غریب چیز ہوگی کہ یہ اپنے بول کے کہ حکومتی لوگ شامل ہیں اور اس کے بعد ہم نام نہ بتائیں. یہ تو اگر نام نہیں بتانا تو بولنا ہی نہیں چاہیے. تو ظاہر ہے ارادہ یہی ہے کہ جو بھی ہیں حقائق کو سامنے رکھ دیے جائیں گے. اچھا، نون لیگ نے اس حوالے سے کچھ الزامات لگائے ہیں. دیل اگر عطا طاہر صاحب نے کیا نام لیا، کیا الزامات لگائے؟ اس میں 2 علاقے وزیر اعظم کے مشیروں کے کہنے پر ایڈ کیے گئے. ایک نووا سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو وفاقی وزیر غلام سرور خان اور ان کے بھائی کی ملکیت ہے. اسلام آباد کا سیکٹر C17 جو سنگجانی نامی گاؤں کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے، یہ سڑک وہاں بھی پہنچائی گئی کیونکہ زلفی بخاری کے خاندان کے لوگوں کی آبائی زمینیں وہاں پر ہیں. بہت ساری زمین وہاں پہ بھی خریداری کی گئی، اور یہ غلام سرور خان اور زلفی بخاری کو جو فائدہ دیا گیا ہے، اور اس قوم کا 2.3 ارب روپیہ من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے، یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے دور میں یہ 40 کلومیٹر سڑک منظور ہوئی تو آپ نے اس کے اندر اضافی 26 کلومیٹر کیوں ڈالے؟ اور کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر غلام سرور خان اور زلفی بخاری کی ذاتی پراپرٹی شامل نہیں ہے؟ کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شامل نہیں ہیں؟ آپ نے سرکار کے تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ 2.3 ارب کا دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، سرکاری پیسہ اپنے من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ زلفی بخاری کے خاندان کو اور غلام سرور خان کو یہ پیسہ ادا کیا گیا ہے، ان کی زمین کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ان کے من پسند پراپرٹی ڈیلرز کو اور ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو نوازا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک لندن پلٹ SAPM ہے اور ایک وزیر ہیں جو بہت اونچا اڑتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان 2 پہ شک آ رہا ہے اور یہ ان کے نام سرکولیٹ کر رہے ہیں حکومتی حلقوں میں؟ اچھا، میرے خیال میں انہوں نے صرف اپنا وہ منطقی ایک انالیسس کیا. انہوں نے وہ دیکھا میپ اس ایریا میں، اور انہوں نے کہا کہ اچھا کس کا وزیر کا تعلق اس ایریا سے ہو سکتا ہے، شاید اسی بنیاد پہ کر دیا. جیسے میں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم سے پوچھا بھی تھا، اور انہوں نے کہا بس ابھی فائنل رپورٹ آنے والی ہے اس کے بعد کرتے. تو ابھی تک مجھے حقیقی طور پہ پتہ نہیں ہے کہ کون اس کے اندر شامل ہے. تو اس حقیقی جو رپورٹ فائنل آئے گی، اور اس میں یقیناً میری اطلاعات ہیں کہ نام نکالنے کے لیے کافی پریشر ہے. تو جو SAPM صاحب DC اٹک کو کال کر رہے تھے، جن کا کال ریکارڈ موجود ہے، DC اٹک صاحب، ان سے یہ پوچھ گچھ ہوگی اور وہ ریکارڈ پبلک کیا جائے گا کہ جناب ان SAPM نے DC اٹک سے کال کر کے یہ گزارشات کی. اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے تو کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بھی نام لیا جس میں ایک اونچے اڑنے والے آپ کے وزیر صاحب ہیں، ان کے کچھ لنکیجز بھی اسٹیبلش ہوتے ہیں. جی، وہ تو میں نے اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر ہاؤسنگ کالونیز کے تو نام لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے 1-2 ہاؤسنگ کالونیز ایسی ہیں جن سے میں فیملیئر ہوں، جن کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے. باقیوں کو مجھے سچی بات ہے کہ پتہ نہیں ہے. ابھی پتہ کرائیں گے کہ کون کون لوگ ہیں. لیکن اور جہاں تک آپ کال کی بات کریں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کال DC کو کال کرنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. وہ تو ڈیپینڈ کرے گا اس کال کی نوعیت کیا تھی اور اس کے اندر کیا کہا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا عوام یہ امید کرے کہ جس طرح شوگر ویٹ سکینڈل یا دیگر تحقیقاتی کمیشن اس حکومت نے بنائے، اس میں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے وہ ہمارے اپنے یا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ ہوں؟
بالکل جی، میرے خیال میں دیکھیں ہر سیاسی لیڈر کا کوئی نہ کوئی ایک بنیادی پیغام ہوتا ہے، اور تمام اس کے جو چاہنے والے ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کا سپورٹ بیس، اس کا ووٹر بنتا ہے، وہ ایک بنیادی محور کے ارد گرد گھومتا ہے۔ عمران خان کا بنیادی پیغام ہے کرپشن کے خلاف جنگ اور انصاف، اور پاکستان میں چاہے طاقتور ہو یا کمزور ہو، غریب ہو، سب کے لیے ایک انصاف ہوگا، اور اس میں چیری پکنگ پکنگ نہیں ہونی چاہیے، چاہے چیریز کا سیزن نہیں ہو۔ وفاقی وزیر برائے پلاننگ اور اسپیشل انیشیٹو اسد عمر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، حوالے کے ساتھ میں ہوں